دیداری میں اللہ کا دیدار کیا تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عقل کو باندھ کے اس کے سر کو جھکا کے اس کو تسلیم کرو، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے، ارے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ پھر ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ معراج کی رات جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر نگاہ پڑی۔ مررت بقبر موسیٰ، حضور فرماتے ہیں میں دوران سفر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اور میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دل فرش، حضور گزر رہے ہیں آسمانوں سے، براق پہ سوار ہیں، اور زمین کا سینہ چیر کے آپ نے دیکھا، قبر کے اندر دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے حق فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ تو میرے آقا کی شان بہت بلند ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ یہ واقعہ معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصیت عطا فرمائی۔ کسی نبی کو، کسی رسول کو یہ خصوصیت نہ ملی کہ اس نے زندگی میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہو۔ یہ خصوصیت صرف ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ جو آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، وہی آپ کے جان کے دشمن بن گئے اور آپ کو ستایا گیا، صحابہ کرام کو تکلیفیں دی گئیں۔ کتابیں ان واقعات سے بھری پڑی ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں نے مجبور ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کی، جس کو پہلی ہجرت کہا جاتا۔ مسلمانوں کی پہلی ہجرت کہاں ہوئی؟ حبشہ کی طرف۔ وہاں کے بادشاہ نجاشی بادشاہ رحم دل تھے، نصرانی عقیدے پر تھے، لیکن حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تقریر سے متاثر ہو کر اور حضور علیہ السلام کی ان علامات کو اپنی کتاب میں پڑھ کر متاثر ہوئے اور ایمان قبول کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا مدینے میں رہتے ہوئے۔ تو وہ بڑے رحم دل بادشاہ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی، لیکن پھر بھی کفار مکہ باز نہ آئے اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ کئی مسلمانوں کو شہید کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے مایوس ہو گئے تو آپ نے طائف کی طرف سفر اختیار فرمایا کہ میں طائف جاؤں اور وہاں جا کر وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دوں، لیکن طائف والوں نے آپ کی نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے آپ کا مذاق اڑایا، اور وہاں کے سرداروں نے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور آپ کی بے انتہا توہین کی گئی، سنگ باری کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نازنین خون سے لہو لہان ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے واپس تشریف لائے۔ اسی سال 2 بڑے سانحے ہوئے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدموں سے چور چور ہو گئے۔ ایک ابو طالب کا انتقال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مدد کی ابو طالب نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہر موقع پر۔ دوسرا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا،
جو کہ اسلام کی پہلی خاتون اور پہلی ام المومنین، مسلمانوں کی ماں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ہر موقع پر، ہر لمحے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال، اپنا وقت، اپنا جان قربان کرتی رہی، اور آپ نے بڑی قربانیاں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ دو صدمے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو غمگین کر گئے، اور پھر طائف کا صدمہ کہ وہاں کے اوباش لڑکوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے اور آپ کا قلب اطہر رنجیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، انا اطلب رضاک یا محمد، اے محمد میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت اٹھائی اور راتوں کو آپ قیام کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک پاؤں سوج جایا کرتے، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل، اے بالا پوش اوڑھنے والے، رات میں قیام کریں مگر کم۔ محبوب امت کو بخشنا ہے، لیکن ہم نے تجھے مشقت میں نہیں ڈالنا۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کافر مذاق اڑاتے تو فوراً آیت نازل ہوتی، فاصبر کما صبر، کہ اے محبوب آپ صبر کریں جیسا کہ پچھلے نبیوں نے صبر کیا، ان کے ساتھ بھی ان کی قوم نے یہ معاملہ کیا۔ اے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہوں، ہر نبی اور رسول کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، آپ بھی صبر کریں۔ اللہ تسلی کے لیے، حضور کی تسکین خاطر کے لیے قرآن کی آیت نازل فرماتا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب قیام کریں، رات میں عبادت کریں مگر کم، مشقت میں نہ پڑیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، قرآن کی ایک ہیبت تھی، ایک گوش تھا، آپ پر نکاہت طاری ہوئی، بخار آ گیا، اور حضور علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، گھر تشریف لائے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر کمبل ڈالا۔ اللہ نے اسی حالت کو دیکھتے ہوئے آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر اور اپنے رب کے نام کی تکبیر پڑھیے۔ تو اللہ اپنے محبوب کا غم نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صدموں سے رنجیدہ تھے، اللہ نے اپنے محبوب کا رنج دور کرنے کے لیے معراج کا مجدہ عطا فرمایا، اپنے محبوب کا صدمہ دور کرنے کے لیے، ان کے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے معراج کا مجدہ عطا فرمایا۔ حضرت امام محمد بن احمد بن محمد قسطلانی، یہ بخاری شریف کی شرح لکھنے والے بہت بڑے محدث گزرے، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے ہیں بعض عارفین کا فرمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 34 مرتبہ معراج ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ معراج ہوئی۔ ان میں سے ایک جسم کے ساتھ ہوئی، یعنی عالم بیداری میں، اور باقی روح کے ساتھ خواب کی صورت میں ہوئی۔ خواب کی معراج تو بہت مرتبہ ہوئی، لیکن یہ وہ معراج تھی 27 رجب کو جو عالم بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ کروائی گئی، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر آسمان، اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکاں، اور اللہ پاک نے سب سے بڑھ کر اپنا دیدار عطا فرمایا۔ بولیے سبحان اللہ۔ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، یہ تو آقا کی معراج تھی، نہ جانے حضور کہاں گئے۔ حضور تو وہاں گئے جہاں یہاں وہاں آگے پیچھے اوپر نیچے سب ختم ہو جاتا ہے، جہاں جہتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ کسی جہت میں کسی سمت میں نہیں ہے، اللہ کا دیدار کرنے گئے لامکان، جہاں مکان ہی ختم ہے۔ تو تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، لیکن میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی عظمت تمام کائنات پر ظاہر کرنے کے لیے یہ معراج کا مجدہ عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کا دیدار کرنے معراج کی رات تشریف لے گئے۔ نبوت کے 11ویں سال، یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے، اپنی ہمشیرہ ابو طالب کی بیٹی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کروایا گیا۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے میں مختصراً بیان کرتا ہوں کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا
کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ام ہانی کے گھر سے معراج کروائی گئی، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور آرام فرما رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نیند اور بیداری کے درمیان تھا، میں نیند اور بیداری کے درمیان تھا، یعنی میں سو رہا تھا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شب بیداری فرمانے والے تھے، آپ راتوں کو جاگنے والے تھے، تو اس رات کیوں سو رہے تھے؟ آپ تو راتوں کو قیام فرمانے والے تھے، تہجد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی، تھوڑی دیر کے لیے آپ قیلولہ رات میں آرام فرماتے اور پھر تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ اس رات آپ سو رہے تھے تو جبریل امین فرشتوں کی پوری جماعت لے کر 70,000 فرشتوں کی فوج لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا دولہا بنانے کے لیے آتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام فرما رہے ہیں، حضور سو رہے ہیں۔ اب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں، تیرا محبوب تو آرام کر رہا ہے۔ جبریل امین کو حکم ہوا کہ اپنے کافوری ٹھنڈے ہونٹ میرے محبوب کے قدموں سے لگا، میرے محبوب کے تلووں سے لگا، جس کی ٹھنڈک سے میرا محبوب بیدار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج یہاں اظہار تھا کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے، آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور سو رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ نبی کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ ہم تو غافل ہو کے سوتے ہیں نا، امتی غافل ہو کے سو سکتا ہے، لیکن انبیاء کے یہ عقیدہ ہے انبیاء کے بارے میں کہ وہ صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگتا ہے، ان کا دل اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہتا ہے، تر رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، اور آپ کے اس کافوری ہونٹ کی ٹھنڈک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں، اور پھر معراج کا مجدہ سنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہے صف آرا سب حور و ملک، اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، قربان میں شان و عظمت پر، سوئے ہیں چین سے بستر پر، قربان میں شان و عظمت پر، سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں، معراج کی شب تو یاد رکھا، اب حشر میں کیسے بھولیں گے۔ کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت کہ یا رسول اللہ اس قرب خاص میں جا کر اس معراج کے موقع پر بھی آپ اپنی امت کو نہیں بھولے۔ ہم کتنے غافل ہیں کہ اپنے نبی کو بھول گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے امتیوں کا سوال کیا کہ یا اللہ تیری رحمت تیری برکتیں میرے امتیوں پر ہوں، تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں معراج کی شب تو یاد رکھا، اب حشر میں کیسے بھولیں گے۔ جب معراج کے موقع پر یاد رکھا تو حشر میں بھی یاد رکھیں گے، اپنے غلاموں کو بخشوا کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو معراج کی شب تو یاد رکھا، اب حشر میں کیسے بھولیں گے۔ عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں اور اپنے کافوری ہونٹ لگاتے ہیں، حضور علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں۔ جبریل امین بھی کیا سوچ رہے ہوں گے، جبریل امین گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ معراج کا تحفہ عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے۔ ام ہانی کے گھر سے آپ کو حرم میں بیت اللہ کے قریب لایا گیا، اور آپ کے سینے کو شق کیا گیا، شق صدر ہوا، اور قلب اطہر کو نکالا گیا، اس کو آب زمزم سے غسل دیا گیا، اور پھر دوبارہ قلب اطہر کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ براق پر سفر کروایا گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پر سفر کروایا گیا، اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے بعد مسجد اقصیٰ میں تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جمع تھے۔ حضور علیہ السلام نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی،
حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے مسجد اقصی بیت المقدس پر لے گئے. میں نے دیکھا کہ تمام انبیاء کرام وہاں جمع ہیں. فقدمنی جبریل، تو جبریل نے مجھے امامت کے لیے آگے کر دیا. میں نے تمام نبیوں کی امامت کروائی. اعلیٰ فرماتے ہیں مسجد اقصی میں امامت کیوں کروائی؟ تمام انبیاء کرام مسجد اقصی میں موجود اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی امامت فرمائی. آخر کیوں؟ تو اعلیٰ حضرت عشق و محبت کے انداز میں جواب دیتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، تاکہ اول اور آخر کا معنی ظاہر ہو جائے کہ حضور ہی اول ہیں، حضور ہی آخر ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں. میرے آقا کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. اور یحشر الناس علی قدمیہ، اور تمام لوگوں کو قیامت کے دن میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ اول تا آخر تمام کے تمام لوگ میری تعریف کریں گے. سن لو یہی مقام محمود ہے. عسیٰ ربک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قرآن کی آیت ہے. میرے آقا کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے. وہ مقام محمود ہے کیا؟ حضور فرماتے ہیں وہ دن ہوگا جس دن تمام کے تمام لوگ میری تعریف کریں گے اور میں اپنے رب کی تعریف کروں گا اور ایسی زبان میں تعریف کروں گا، ایسی تعریف کروں گا کہ مجھ سے پہلے نہ کبھی کسی نے ایسی تعریف کی ہوگی نہ کوئی کر سکے گا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں امامت فرمائی انبیاء کی. پھر آپ مختلف آسمانوں پر پہنچے اور مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عاشق اکبر تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے صبح کو لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ مجھے رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی. میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، میں نے وہاں تمام نبیوں کی امامت کروائی اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کی، اپنے رب کا دیدار کیا. تو جو ابو جہل کی قوم سے تھے، کافر تھے، انہوں نے انکار کر دیا. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کئی میلوں کا سفر ہے، سینکڑوں میل کا سفر ہے، کئی دن لگ جائیں گے آنے جانے میں. کوئی بندہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کیسے جا سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. جتنے بھی کافر تھے سب ایک زبان ہو گئے، انہوں نے اس واقعے معراج کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان فرمانے والا ہے. اللہ نے آیت نازل فرما دی، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو جواب دیا کہ تم میرے محبوب پر اعتراض کر رہے ہو کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس نہیں جا سکتے کیونکہ سینکڑوں میل کا سفر ہے، آنے جانے میں کئی دن لگ سکتے ہیں، کیونکہ جانوروں پر سواری ہوتی تھی، کئی دن لگ سکتے ہیں. کوئی راتوں رات بلکہ رات کے بھی مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کیسے جا سکتا ہے، کیسے واپس آ سکتا ہے؟ آسمانوں کی سیر تو دور کی بات ہے، ہم تو یہی تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے جائے. سارے کے سارے کافر ایک زبان ہو گئے اور سب نے انکار کر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام نے دندان شکن جواب دیا کہ تم میرے محبوب پر اعتراض کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. میرا محبوب خود نہیں کیا، میرا محبوب خود نہیں گیا، بلکہ اس کو لے جانے والا اس کا رب ہے جو ہر شے پر قادر ہے، جس کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. بولیے سبحان اللہ. میرے محبوب نے کب یہ بولا کہ میں خود سے گیا؟ اللہ فرما رہا ہے، اللہ جواب دے رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی لیلاً رات کے مختصر سے حصے میں، راتوں رات یعنی رات کے بھی مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی. اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے. اللہ پاک نے جواب دیا
کافروں نے انکار کیا، سارے کافر جمع ہو کر پہنچے سیدنا صدیق اکبر کے پاس۔ اب دیکھو عاشق اکبر کا جواب، کیونکہ ماننے والے صحابی کہلائے، نہ ماننے والے ابو جہل کی قوم کے کہلائے، جنہوں نے انکار کر دیا وہ سارے ابو جہلی تھے، کافر تھے، معراج کا انکار کر دیا۔ لیکن یہی سارے کافر اس نیت اور اس سوچ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئے کہ یہ بھی دیکھو انکار ہی کریں گے اور یہ بھی منع کریں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلے جائے، کئی دنوں کا سفر ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سب اس نیت سے پہنچے کہ یہ صدیق اکبر تو ان کے دوست ہیں، ان کے رفیق ہیں، ان کے گہرے ساتھی ہیں، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو سب انکار کر دیں گے۔ وہ معاملہ ہی ایسا ہے، کون ہے اس کا یقین کرے گا؟ پھر ابھی تو ہجرت بھی نہیں ہوئی، چند صحابہ ہیں، چند مسلمان ہیں، اور یہ معراج کا مجدہ عطا کیا گیا نبوت کے 11ویں سال، ہجرت سے بھی 2 سال پہلے۔ ابھی تو مسلمانوں کی کوئی اتنی بڑی جماعت بھی تیار نہیں ہوئی تھی، لیکن عاشق اکبر تھے، صدیق اکبر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی، نبیوں کے بعد سب سے افضل۔ ان کے پاس جب کافر گئے اور کہا کہ بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلے جائے اور پھر واپس بھی آ جائے؟ جو سینکڑوں میل کا سفر ہے، جو کئی دنوں کا سفر ہے، وہ ایک رات میں کیسے طے ہو سکتا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ کون کہتا ہے؟ تو کافروں نے کہا کہ یہ تمہارے ہی دوست، تمہارے ہی نبی کہتے ہیں، یہ تمہارے نبی کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر یہ میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ بولے نا سبحان اللہ، اگر یہ میرے نبی نے کہا ہے تو حق کہا ہے، کیونکہ میرے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ بعد میں صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ نے کیسے تصدیق کر دی؟ نبی پاک نے تو آپ کو بیان بھی نہیں کیا، آپ اس وقت موجود بھی نہیں تھے، تو آپ نے تصدیق کیسے کی؟ تو آپ نے جواب دیا میں نے تو سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کر دی، جنت، دوزخ، رب تبارک و تعالی اور بڑے بڑے غیب کی باتوں کی میں نے تصدیق کی ہے۔ کیا ہم نے رب کو دیکھا؟ ہم صرف نبی کے کہنے پر اپنے رب پر ایمان لے کر آئے۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت کو نبی کے کہنے پر ایمان لے کر آئے۔ ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پر ہم نے دوزخ کو مانا۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، جب اتنی بڑی بڑی باتیں ہم نبی کے کہنے پر مان گئے تو یہ معراج تو چھوٹی چیز ہے اور میرے نبی کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کی تصدیق کی سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ جب سے آپ کو صدیق کا لقب ملا اور جبریل امین حاضر ہوتے یا رسول اللہ، اللہ نے ان کا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ ایک وجہ صدیق لقب رکھنے کی یہ بھی ہے کہ آپ ہی سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے واقعہ معراج کی جس نے تصدیق کی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بولیے سبحان اللہ۔ 9 چیزیں ہوتی ہیں سفر کے اندر۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ جب بھی کوئی بندہ سفر کرتا ہے تو سفر نامہ لکھتا ہے اپنا، اس میں سفر نامے میں 9 چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کہ بھائی سفر کس نے کرایا؟ آپ نے سفر کیا نا، تو سفر کروایا کس نے؟ سفر کس نے کیا؟ دوسری چیز، سفر دن میں تھا یا رات میں؟ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز، کتنی دیر کا سفر تھا؟ پانچویں چیز یہ سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ چھٹی چیز یہ کہ سفر کس طرف کیا گیا، اینڈ کہاں تک تھا، سفر کہاں تک ہوا؟ ساتویں چیز جس طرف سفر کیا گیا اس جگہ کی کوئی خصوصیت، کوئی کوالٹی۔ آٹھویں چیز سفر کیا کس لیے؟ اور نویں چیز سفر ضرورت کی وجہ سے تھا یا صرف سیر کے لیے تھا؟ یہ 9 چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس ایک آیت میں ان 9 چیزوں کا بیان کیا۔ سفر کس نے کروایا؟ فرمایا سبحان الذی، اس ذات نے جو پاک ہے، اللہ نے سفر کروایا۔ اچھا جناب، سفر کیا کس نے؟ بعبدہ، اپنے بندے خاص کو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ سفر دن میں تھا یا رات میں؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات میں سفر کروایا گیا۔ کتنی دیر کا تھا؟ لیلا، رات کے بھی مختصر سے حصے، قلیل حصے میں یہ سفر ہوا۔ سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے ہوا۔ کہاں اینڈ ہوا یعنی کہاں تک پہنچا؟ فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک سفر کروایا گیا۔ اور پھر فرمایا سفر کس وجہ سے کروایا گیا اور جس طرف سفر ہوا اس کی کوئی خصوصیت؟ فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی کی طرف سفر ہوا جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں، جو انبیاء کی ہجرت گاہ ہے۔
فرمایا سفر کس لیے کروایا گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سفر ضرورت کی وجہ سے تھا یا سیر تھا؟ فرمایا اسرا، سفر سیر تھا۔ اسرا بھی عبدی، اسرا کا مطلب ہوتا سیر کروانا۔ حضور علیہ السلام خرامہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، مشاہدہ کرتے ہوئے، جنت اور دوزخ کے مناظر دیکھتے ہوئے سفر کیا اور اللہ پاک کا دیدار کیا۔ ان 9 چیزوں کو اللہ پاک نے اس ایک آیت میں بیان فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنا کی، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، اپنا جلوہ دکھا۔ ربی ارنی انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرا جلوہ، مجھے دکھا اپنا جلوہ۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، ہاں تو کوہ طور پہاڑ کو دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ نے 70,000 پردوں سے ایک تجلی ڈالی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، نیچے تشریف لے آئے، اس ایک تجلی کی تاب نہ لا سکے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آپ نے وہ ایک تجلی دیکھی تھی، آپ کی بصارت کا یہ عالم ہو گیا، آپ کی دیکھنے کی قوت اتنی بڑھ گئی کہ رات کی تاریکی میں دور پہاڑ پر سیاہ چونٹی کو آپ دیکھ لیا کرتے تھے۔ جس موسیٰ علیہ السلام نے رب کی نور کے ایک تجلی کو دیکھا، ان کی بصارت کا عالم یہ تھا، تو بتائیے جس محبوب نے اپنے رب کا دیدار کیا اس کی بصارت کا عالم کیا ہوگا؟ تو انشاءاللہ کل شب معراج ہے اور آپ سب کو دعوت ہے، کل عشاء کی نماز کے بعد محفل معراج ہوگی، تمام اسلامی بھائی اس میں ضرور تشریف لائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔